جو کردار ہے دونوں حوالے سے حکومتی پالیسیاں جو ہیں وہ عورت دوست ہیں اور ہونی چاہیے انشاءاللہ العزیز۔ دوسری بات جو آج میں کل سے دیکھ رہا تھا اور تھوڑی سی حیرانگی بھی ہوئی مجھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کو اب خیال آیا ہے کہ انہوں نے عدلیہ بچاؤ کی تحریک شروع کرنی ہے۔ تو ایسا کام کرنے سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو اپنے ماضی پہ بھی ایک نظر دوڑانا چاہیے، تھوڑا پیچھے مڑ کے بھی دیکھیں۔ آپ نے اپنے دور حکومت میں جس طرح کے پالیسیز رکھی اور جس طرح کے الزامات آپ پہ آئے کہ آپ اپوزیشن کو پس دیوار جس طرح آپ نے ان پہ جو مظالم ڈھائے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آپ اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں، ٹی وی شوز کی ریکارڈنگز دیکھیں اس دور کی، جگہ جگہ پہ یہ صدائیں بلند ہوتی تھیں کہ جو عدلیہ ہے وہ کسی نہ کسی حوالے سے دباؤ کا شکار ہے، اور وہ چاہے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے اس پہ دباؤ بڑھایا گیا یا حکومتی پالیسیز کی وجہ سے ان پہ دباؤ بڑھایا گیا۔ بہرکیف یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے جو نہ صرف سیاسی زعماء نے کہا بلکہ کچھ عدالتی فیصلوں میں بھی اس کا اظہار کیا گیا کہ کچھ اداروں کو اس طرح سے استعمال کیا گیا کہ اس سے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ جب ایک آئینی اور جمہوری طریقے سے تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی پاکستان کی پارلیمنٹ میں یعنی قومی اسمبلی میں عمران خان کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹانے کے لیے، کیونکہ آئین پاکستان کا آرٹیکل 95 ایک میکنزم پرووائڈ کرتا ہے کہ جو لیڈر آف ہاؤس ہے وہ اس وقت تک لیڈر آف ہاؤس ہوگا جب تک کہ وہ اس ایوان کی اکثریت انجوائے کرتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کے جو اپنے اتحادی تھے باوجود انہوں نے ان سے علیحدگی کا فیصلہ کیا، جن میں بلوچستان عوامی پارٹی، متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان مسلم لیگ کاف، بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل گروپ اور کچھ دیگر ہماری جو جماعتیں ہیں وہ بھی اس میں شامل تھیں۔ تو جس طرح سے وہ سارا پروسیس کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کا رویہ تھا، وہ بھی انہیں دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کس طرح سے عدالت پہ یلغار کی، عدالتی فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا، عدالتی فیصلے کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے اور آئین کو رد کرنے کے لیے اسمبلی جو ہے وہ ایک فرضی رولنگ میں اسے کہوں گا، ایک انجینئرڈ اور مینوورڈ رولنگ کے ذریعے ایک مفروضے کے اوپر قومی اسمبلی تحلیل کر دی گئی، اور پھر وہ عدالتیں ہی تھیں جنہوں نے قومی اسمبلی کو بحال کیا۔ اس کے بعد بھی جب ان پہ پروسیڈنگز شروع ہوئیں، چاہے وہ توشہ خانے کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ ججز کو ڈرانے اور دھمکانے کے بارے میں ہوں، ان کا جو رویہ رہا ہے وہ کسی صورت بھی قابل تحسین اور ستائش نہیں تھا۔ آپ نے ہمیشہ ایک لاڈلے کے طور پہ سیاست میں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ میں انہیں کامیابیاں اس لیے کہوں گا کہ ان کے نزدیک یہ کامیابیاں ہی ہیں، لیکن وہ کچھ ایسے سیاہ داغ اور دھبے ہیں جو کہ ان کے دامن پہ نمایاں ہیں، اور کسی بھی سیاسی رہنما کو کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے یا کسی تحریک کا اعلان کرتے ہوئے ماضی پہ بھی نظر دوڑانی چاہیے کہ ان کا ماضی اس حوالے سے کیا رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی درست ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں عدلیہ کے بارے میں ہمیشہ یہ شکایت رہی ہے، چاہے وہ زیر لب رہی ہے یا برملا رہی ہے، کہ ایٹ ٹائمز جو سکیلز آف جسٹس ہیں، جو انصاف کا ترازو ہے، اس کا جھکاؤ جو ہے وہ کسی ایک پلڑے میں بہت زیادہ ہو گیا، حالانکہ انصاف تو یہ ہے کہ انصاف دونوں پلڑوں کو برابر تولتا ہے، یعنی قانون سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے، اور یہی ہمارے آئین میں آرٹیکل 25 کی منشا بھی ہے کہ کسی شخص کو آپ ڈسکریمنیٹ نہیں کریں گے ایکسیپٹ فار لیگل ریزنز۔ تو وہ ایک معیار جو ہے اس کے فرق آنے کی وجہ سے، اور وہ شخصیات کے حوالے سے میں کہتا ہوں، شخصیات کے حوالے سے پاکستان کی عدالتی تاریخ میں یہ فرق دیکھا گیا کہ کچھ ایسے ادوار آئے جب ادارے کے سربراہان کی میں سمجھتا ہوں پالیسیز ایسی تھیں
یا ان کے کچھ فیصلے ایسے تھے جن کی وجہ سے عدلیہ کے ادارے پہ تنقید بھی ہوئی اور اس پہ انگلیاں اٹھائی گئی. لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ بے جا تنقید نہ کریں، اور اگر آپ تنقید کریں گے تو آپ توہین عدالت کے مرتکب ہوں گے. میری رائے تھوڑی سی مختلف ہے. میں آپ کو ہسٹوریکلی ماضی قریب میں لے جاتا ہوں. آپ خود کورٹ رپورٹرز بھی ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے، آپ بڑے ماشاءاللہ اوپینین میکرز ہیں. آپ کی تاریخ پہ اور خاص طور پہ سیاسی اور عدالتی حوالے سے جو ایونٹس ہوئے ان پہ بڑی گہری نظر ہوتی ہے. کیا وجہ ہے کہ پچھلے 25-30 سال میں اگر ہم بیک گراؤنڈ میں جائیں تو آج تک کیوں سعید الزمان صدیقی صاحب، ناظم صدیقی صاحب، چیف جسٹس تصدق جیلانی صاحب، چیف جسٹس ناصر الملک صاحب کبھی ٹی وی پروگرامز کے یا اخباری خبروں کے یا مذاکروں کے موضوع نہیں رہے؟ حالانکہ انہوں نے بہت اچھا وقت گزارا. انہوں نے عدالتی فیصلوں کے حوالے سے ہمیشہ قانون اور انصاف کے عین مطابق فیصلے کیے. کسی متنازع فیصلے کا یا کسی سیاسی تنازع کا وہ حصہ نہیں بنے. یہ بات اگر میں کہوں تو بے جا نہ ہوگی کہ سب سے جو کڑا امتحان تھا اور مشکل وقت تھا وہ شاید چیف جسٹس ناصر الملک جو تھے ان کے لیے تھا، جب سن 2014 میں سپریم کورٹ کے دروازے کے سامنے دھرنا دیا گیا، پارلیمان کو یرغمال بنایا گیا، اسلام آباد کو ہوسٹیج رکھا گیا، لیکن انہوں نے جوڈیشل ریسٹرینٹ بھی ایکسرسائز کیا اور جہاں پہ ضرورت پیش آئی انہوں نے مناسب احکامات جاری کر کے جو سپریم کورٹ کی فنکشنالٹی تھی اس کو بھی مینٹین رکھا. اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے انہوں نے پوری عدالت کو اور پوری بار لیڈرشپ کو اعتماد میں رکھا. جہاں پہ تنقید ہوتی ہے وہاں پہ میرے خیال میں اداروں کے سربراہوں کے لیے خود بھی یہ ضروری ہوتا ہے کہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے عمل پہ ضرور کاربند ہوں اور ضرور دیکھیں کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ آج پاکستان کے میڈیا پہ، پاکستان کی پارلیمان کے فلور کے اوپر یا نجی محفلوں میں جو دیگر اس عرصہ میں چیف جسٹس صاحبان رہے، جسٹس ارشاد حسن خان صاحب ہیں، جسٹس شیخ ریاض صاحب ہیں، جوڈیشل ایکٹیویزم کے حوالے سے اگر میں بات کروں اور سپریم کورٹ کے اختیارات کے حوالے سے بات کروں تو جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب ہیں، یا جسٹس ثاقب نثار صاحب اور جسٹس کھوسا صاحب ہیں، جسٹس گلزار صاحب ماضی میں ابھی چیف جسٹس تھے ہمارے. کیا وجہ ہے کہ ان ادوار کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے؟ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مختلف ادوار میں مختلف سیاسی حکومتیں اور مختلف اپوزیشنز تھی یہاں پہ. تو یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب عدلیہ کو اپنی صفوں میں تلاش کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کی بقا میں پاکستان کی بقا ہے، جس کی مضبوطی میں پاکستان کی مضبوطی ہے، اور جس کے سکیلز اگر درست ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی یا کوئی سیاسی گروہ جو ہے وہ ملک میں انتشار یا انارکی یا ملکی سطح پہ کوئی اس طرح کی کوئی موو نہیں کر سکتا جس کو ریاست پاکستان کو نقصان پہنچے. آج بھی جو ہو رہا ہے، عمران خان صاحب کو تھوڑا اپنے دامن میں دیکھنا ہے کہ عدالتیں آپ کو نوٹسز بھیجتی ہیں، آپ اپنی مرضی سے جاتے ہیں. عدالتیں آپ کو سمن کرتی ہیں، آپ اپنی مرضی سے جاتے ہیں، آپ تمسخر اڑاتے ہیں. عدالتیں آپ کے بیلیبل یا نان بیلیبل وارنٹس نکالتی ہیں، آپ کو اشتہاری قرار دیتی ہیں، آپ اپنی مرضی سے اس کا تعین کرتے ہیں کہ میں نے کب جانا ہے اور کب نہیں جانا. آپ کے پیغامات جاتے ہیں عدالتوں کو کہ اس کمرہ عدالت میں پیش ہونے کی بجائے میں پریفر کروں گا کہ میں ایک دیگر عمارت جو یہاں پہ 2 کلومیٹر دور ہے اس کے کمرہ عدالت میں پیش ہوں. یہ ایک انہونا میں کہتا ہوں مطالبہ ہے جو میرے لیے بڑا تکلیف دہ تھا کہ عدالت کو آپ پیغام بھیجیں کہ مجھے آپ کی سیٹ پہ اعتراض ہے، آپ بلاک اے میں سے اٹھ کے تیسری کسی عمارت کے بلاک بی میں جا کے بیٹھے، میں آپ کے پاس پیش ہونا چاہتا ہوں. آپ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ انصاف سب کے لیے یکساں ہو اور آپ نے نعرہ لگایا کہ ہم پاکستان میں انصاف کے لیے تحریک چلا رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ انڈرمائن کرتے ہیں. آپ عدالت کے میں سمجھتا ہوں تقدس اور تکریم کو پامال کرتے ہیں جب آپ یہ حرکتیں کرتے ہیں. ذہن میں رکھیے
کہ عدالت چاہے معزز میجسٹریٹ صاحب کی ہو، سول عدالت ہو، یا عدالت عالیہ یا عدالت عظمیٰ ہو، عدالت پاکستان کے شہری کے لیے پاکستانی آئین اور پاکستان کے قانون کے تحت ہر عدالت کا جو اس کا جو عزت اور تکریم اور منصب ہے وہ بالا تر ہے اور وہ بلند ترین ہے اور وہ ہونا چاہیے۔ یہ بات درست ہے کہ عدالتوں پہ تنقید دونوں اطراف سے ہوتی ہے، اور جب کوئی فیصلے ایسے متنازع ہوں تو لوگ اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن ایک چیز جس پہ زیرو کمپرومائز ہونا چاہیے وہ عدالتی پروسیسز ہیں کہ آپ کو عدالت بلاتی ہے، آپ عدالت میں پیش ہوں۔ آپ نے ماضی قریب میں دیکھا لاکھ تنقید ہوئی، لاکھ باتیں ہوئی اس بات پہ کہ پاکستان کے منتخب وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو ایک انجینئرڈ طریقے سے اقتدار سے الگ کیا گیا، جس طرح انہیں وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا، جس طرح یوسف رضا گیلانی صاحب کو یک بجنجش قلم وزارت عظمیٰ کے عہدے سے پاکستان کے 20 کروڑ عوام کے منتخب وزیر اعظم کو اور پھر بعد میں میاں نواز شریف کو جس طرح گھر بھیجا گیا، اس پہ سوالیہ نشان اٹھے، لیکن تنقید ضرور کی۔ میاں محمد نواز شریف نے عدالتی فیصلے کی تعمیل میں جس میں کہتا ہوں متانت کے ساتھ اور جس انکساری کے ساتھ جوڈیشل پروسیس کا سامنا کیا، آپ سب لوگ وہ پروسیڈنگز کور کرتے رہے ہیں جو اسلام آباد کی احتساب عدالتوں میں ہوتی تھی۔ وہ اپنی بیمار بیگم کو لندن میں چھوڑ کے پروسیڈنگز اٹینڈ کرتے رہے، اور جب وہ اجازت لے کے وہاں پہ گئے اور ان کی غیر موجودگی میں جب فیصلہ سنایا عدالت نے، تو وہ اس فیصلے کی تعمیل میں اپنی بیٹی کو لے کے لیونگ بیہائنڈ ہز ایلنگ وائف وہ واپس آئے، اور دنیا نے دیکھا کہ محترمہ کلثوم نواز صاحبہ اس دنیا سے رحلت فرما دی۔ اس وقت میاں نواز شریف اور ان کی بیٹی محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھے، انہیں پیرول کے لیے کچھ روز کے لیے رہا کیا گیا، لیکن انہوں نے عدالتی پروسیس پہ تنقید اپنی جگہ پہ، یہ ہر شہری کا حق ہے کہ وہ فیصلے کے میرٹس کے اوپر بات کرے، لیکن پروسیس کو انہوں نے ڈیفائی نہیں کیا، پروسیس کے حوالے سے ہمیشہ انہوں نے تعمیل کی۔ آج حالت یہ ہے کہ پچھلے 3 ماہ سے اسلام آباد کی سیشن عدالت جناب عمران خان صاحب کو نوٹس پہ نوٹس، سمن پہ سمن، وارنٹ پہ وارنٹ بھیج رہی ہے۔ وہ وہاں پہ ٹانگ رکھ پہ بیٹھے ہیں، وہ کبھی کسی عدالت سے رجوع کر لیتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ وہ اسلام آباد آئے، انہوں نے عدالت عالیہ کی پیشی بھگتی، انہوں نے ایک اور اسپیشل کورٹ کی پیشی بھگتی، لیکن جس عدالت میں ان کے خلاف اس دن فرد جرم عائد ہونا تھی اور جس عدالت نے ان کو سمن کر رکھا تھا بارہا انہوں نے یہ زحمت ہی گوارا نہیں کی کہ وہ اس عدالت میں بھی پیش ہو جائے۔ تو عدلیہ بچاؤ کی تحریک چلانے سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنے کردار پہ، اپنے ماضی پہ بھی نظر ڈالنی چاہیے اور اپنے کنڈکٹ کو سامنے رکھنا چاہیے کہ عدالتوں پہ چڑھائی جب آپ کے خلاف فیصلہ ہوا، آپ نے یہ چڑھائی نہیں کی؟ کیا آپ آج بھی عدالتی فیصلوں کو منو تسلیم کر رہے ہیں، یا کہ آپ کڑوا تھوک دیتے ہیں اور میٹھا میٹھا کھا لیتے ہیں؟ تو یہ یکسانیت ہونی چاہیے آپ کے کردار میں، آپ کے کنڈکٹ میں، اور آئین اور قانون کی پاسداری کی اگر بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے آپ پہ بھی لاگو کرنا چاہیے۔ آپ 3.5 سال سے زائد عرصہ اشتہاری رہے اور ملک کے وزیر اعظم کے طور پہ بیٹھے رہے، اور وزارت عظمیٰ چھوڑنے سے چند دن پہلے آپ کو خیال آیا کہ کہیں ان مقدمات میں پی ٹی وی پہ حملے کا کیس ہو یا پارلیمان پہ حملے کا کیس ہو، وہ دہشت گردی کے مقدمات تھے، پھر جا کے آپ نے عدالت کے سامنے سرنڈر کیا۔ تو یہ کچھ باتیں تھی جو کہ قوم کے سامنے رکھنا ضروری تھی کہ ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں وہ اپنے کردار کے حوالے سے، اپنے رویوں کے حوالے سے عوام آپ کو دیکھ رہی ہے، اور عوام اپنے فیصلے میں کبھی غلط نہیں ہوتی۔ بہت شکریہ۔ ملک سعید صاحب، بول ٹی وی سے۔ سر یہ بتائیے گا کہ ابھی جو مین چیز ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پہ امپلیمنٹ نہیں کر رہا، اور ابھی تک تاریخ صوبائی الیکشنز کی نہیں دی گئی، تو حکومت کیا سمجھ رہی ہے؟ ایک طرف مالی معاملات بھی ہیں، دوسری طرف سپریم کورٹ کا حکم بھی ہے، امن و امان کی بھی جو ہے وہ صورتحال ہے،
اس ٹائم وفاقی حکومت کا کیا موقف ہے الیکشن کے حوالے سے؟ دیکھیے، وفاق کے وکیل نے، اٹارنی جنرل نے عدالت عظمیٰ کے سامنے کچھ حقائق رکھے تھے، اور کچھ سیاسی جماعتوں کے جب وکلاء کو عدالت نے نوٹس کیا اور انہیں بلایا تو انہوں نے بھی کچھ حقائق عدالت کے سامنے، عدالت نے اس کے باوجود ایک فیصلہ جاری کیا، اور اس فیصلے میں گو کہ ظاہر ہے انہوں نے یہ گنجائش رکھی کہ جو آئین کے آرٹیکل 254 میں یہ گنجائش ہے کہ جو 90 روز کی قید ہے وہ کسی بھی الیکشن کو غیر قانونی یا غیر آئینی قرار نہیں دیتی۔ یہ لکھا ہے آرٹیکل 254 میں کہ آئین پاکستان میں اگر کسی چیز نے یا کسی فعل نے کسی مقررہ مدت میں ہونا ہے اور وہ فعل مقررہ مدت میں نہیں ہو سکا تو صرف اس وجہ سے وہ غیر آئینی نہیں ہوگا کہ وہ 90 روز یا 30 روز یا 60 روز میں وہ عمل نہیں ہوا۔ اس دفعہ بھی دیکھیے کہ وہ جو 90 روز کی قید تھی وہ تو نکل گئی۔ عدالت عظمیٰ کے سامنے تب بھی یہ رکھا گیا کہ دیکھیے عام انتخابات پہ اربوں روپیہ خرچ ہونا ہے، پاکستان میں ڈیجیٹل مردم شماری ہو رہی ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے تمام پولیٹیکل پارٹی سے کنسنسس کے تحت ایک معاہدہ طے کر کے، جو دستخط شدہ معاہدہ ہے، اس کا تعین کیا کہ اگلی مردم شماری جو ہے وہ اس سال میں ہوگی اور نئے انتخابات اس مردم شماری پہ ہوں گے اور وہ ڈیجیٹل ہوگی تاکہ ساری سیاسی جماعتوں اور پاکستان میں بسنے والے مختلف طبقات کے جو ریزرویشنز تحفظات تھے وہ دور ہو جائیں۔ 35 ارب روپے کی کثیر رقم اس خانہ شماری اور مردم شماری پہ لگ رہی ہے، جو کہ اگلے چند ہفتوں میں 3 یا 4 ہفتوں میں کنکلوڈ ہونے پہ ہے اور اپریل کے اینڈ تک اس کی رپورٹ آ جائے گی۔ اب آدھے ملک میں تو انتخابات ہوں پرانی مردم شماری پہ اور باقی ملک کے انتخابات ہوں نئی مردم شماری کے، کل کو ہلکے چینج ہو جانے نئی مردم شماری کے بعد جو سیٹیں کسی نہ کسی وجہ سے ضمنی انتخابات کے لیے خالی ہوں گی ان میں بھی یہ کنفیوژن پڑی رہے گی۔ دوسرا، ہمارا آئین اگر 224 آرٹیکل ایک کلوز میں یہ کہتا ہے کہ انتخابات اسمبلی ڈیزولوشن کی شکل میں 90 روز میں ہونے ہیں تو وہی 224 ایک پوری سکیم متعارف کرواتا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 224 میں ایک نئی سکیم دی گئی 18ویں ترمیم کے ذریعے، جس میں کہا گیا کہ بالکل جو نیوٹرل نگران ہیں وہ حکومت چلائیں گے ان دنوں میں، اور ان کا تقرر ہوگا وزیر اعظم اور لیڈر آف اپوزیشن کی مشاورت سے۔ وزیر اعلیٰ جو کہ آؤٹ گوئنگ ہے اور اس صوبے کے لیڈر آف اپوزیشن کی مشاورت سے، اگر ان میں طے نہیں پاتا تو اپوزیشن اور حکومتی بینچوں کی ایک کمیٹی تجویز کی گئی آئین میں، وہ اس پہ ڈیلیبریٹ کریں گے۔ اگر ان سے مسئلہ نہیں حل ہوتا تو وہ الیکشن کمیشن جو کہ لیڈر آف اپوزیشن اور لیڈر آف ہاؤس نے باہمی مشاورت کے بعد مقرر کیا ہوا ہے کہ نیوٹرل کمیشن ہے، پھر وہ 5 رکنی کمیشن ان کی تعیناتی کرے گے۔ آپ نے دیکھا کہ کے پی میں وہ تعیناتی ہنسی خوشی ہو گئی، حکومت اور اپوزیشن میں طے ہو گیا کہ اعظم خان صاحب جو ہیں وہ نگران وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ پنجاب میں اس پہ ڈیڈ لاک آیا، 4 نام بھیجے گئے، ان 4 ناموں میں سے 1-2 ٹیکنیکلی ناک آؤٹ ہوئے، جو 2 نام بچے ان میں سے الیکشن کمیشن نے محسن نقوی کے نام پہ اتفاق کیا۔ کیوں یہ دیا گیا کہ ہمارے انتخابات پہ ہمیشہ انگلیاں اٹھیں۔ 1977 کے انتخابات میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب شاید جینون جو پروسیس آف ووٹ کے ذریعے جیتے ہوئے، لیکن کیونکہ حکومتی کنٹرول ان کا تھا، تحریک شروع کی گئی اور یہ کہا گیا کہ انتخابات جو ہیں ان میں دھاندلی ہوئی ہے۔ 1985 کے غیر جماعتی انتخابات کو کسی نے مانا ہی نہیں ہے۔ 1988 1990 کے انتخابات پہ بھی انگلیاں اٹھتی رہیں۔ یہ سلسلہ جاری رہا۔ پہلے نگران صدر مملکت مقرر کرتے تھے، پھر ہم نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر کے کہا کہ نگران بالکل نیوٹرل لوگ ہوں گے اور یہ پروسیس ہوگا۔ اب 224 کو ایز اے ہول پڑھیں تو اس کا کریکس یہ ہے کہ عام انتخابات ملک میں جب ہوں یہاں پہ نگران حکومتیں ہونی چاہیے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ وفاق میں سیاسی حکومت ہے، سندھ اور بلوچستان جہاں پہ انتخابات نہیں ہو رہے وہاں پہ سیاسی حکومتیں ہیں، لیکن پنجاب اور کے پی میں نگران حکومتیں ہیں۔ لیکن کیا وفاقی حکومت کے سیاسی حکومت کے ہوتے ہوئے پنجاب اور کے پی کے انتخابات ہوتے ہیں اور ان میں نتائج اگر لاڈلا خان کے حق میں نہیں آتے تو کیا وہ مانیں گے ان انتخابات کو؟ کیا ایک پھر نئی تحریک کی بات نہیں چلے گی؟ اسی طرح سچویشن 2 میں چلے جائیے۔ اکتوبر میں جب قومی اسمبلی کے انتخابات ہونے ہیں آئینی مدت کے مطابق، تو کیا اس وقت قومی اسمبلی کے انتخابات جس نے پاکستان کی پارلیمان کو بنانا ہے ان انتخابات نے،
کیا ان انتخابات کے وقت پنجاب اور خیبر پختونخوا میں سیاسی حکومتیں نہیں ہوں گی اور 18ویں ترمیم کے بعد 90% اختیارات، چاہے وہ پولیس ہے، چاہے وہ سول بیوروکریسی ہے، چاہے وہ محکمہ صحت ہے، چاہے الیکشن کروانے والا محکمہ تعلیم ہے، وہ سب صوبائی حکومتوں کے پاس ہوں گے؟ تو کیا عوام یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ انتخابات بھی ٹرانسپیرنٹ ہوں گے؟ یہ سوالات تھے جن کے جوابات میرے خیال میں آرٹیکل 224 کو پوری طرح پڑھ کے عدالت کو دینے چاہیے تھے، لیکن وہ فیصلہ اتنی عجلت میں ہوا، اور اس میں جو اس وقت بھی میری آج بھی وہ رائے ہے کہ جو میجورٹی کا ڈیسیژن تھا کہ یہ سو موٹو جو لیا گیا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ معاملات کیونکہ آلریڈی ہائی کورٹس میں تھے انہیں کرنے چاہیے تھے، اس سارے تنازع کو بھی نظر انداز کرتے ہوئے 4 جج صاحبان کی آراء کو نظر انداز کرتے ہوئے فیصلہ اناؤنس کر دیا گیا۔ اب آپ کہتے